بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 اگست 1907 بمقام قادیان دارالامان۔ ایک معزز خادم نے عرض کی کہ پشاور جیسے سرحدی مقام پر کیا کیا جاوے، کیونکہ وہاں تو لوگ قتل سے نہیں ڈرتے، وہ انجام کو نہیں سوچتے، ادنا ادنا باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے 1.5 روپیہ قرض دینا تھا، اس پر یہاں تک نوبت پہنچی کہ 3 آدمی قتل ہو گئے اور قاتل علاقہ غیر میں بھاگ گئے۔ ان باتوں کو سن کر حضور نے فرمایا ایسے مقامات پر گورنمنٹ کو توجہ دلائی جاوے تو وہ ہماری جماعت کی طرف خاص توجہ کرے گی اور حفاظت کے سامان باہم پہنچاوے گی، کیونکہ یہ بالکل سچ ہے کہ بعض اضلاع میں لوگ ڈاکے کے عادی ہیں اور ہماری جماعت سے بھی خاص دشمنی رکھتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر گورنمنٹ کو حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہم گورنمنٹ کی ہدایتوں پر عمل کرنے کو تیار ہیں، مگر ایسے خطرناک مقامات کے لیے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ چونکہ ڈاکو لوگ مخالف مولویوں کے بھڑکانے سے اور بھی تکلیف دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے گورنمنٹ کی حفاظت کا پورا انتظام کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر کافی اور مسلح پہرا اگر ہو تو خطرہ دور ہو سکتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر طاعون نے نہ مارا تو ڈاکوؤں نے مار دیا۔ 13 اگست 1907 ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ ایک دوسرے شخص کی امانت جو اس کے پاس جمع تھی لے کر کہیں چلا گیا ہے۔ فرمایا ادائے قرضہ اور امانت کی واپسی میں بہت کم لوگ صادق نکلتے ہیں اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ نہایت ضروری امر ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس التجا اور خلوص کے ساتھ لوگ قرض لیتے ہیں، اسی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ واپس نہیں کرتے، بلکہ واپسی کے وقت کچھ نہ کچھ تنگی ترشی واقع ہو جاتی ہے۔ ایمان کی سچائی اسی سے پہچانی جاتی ہے۔ 23 اگست 1907 بوقت ڈاکٹر عبدالحکیم خان مرتد کی مسیحیت کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا نام وہ دجال رکھتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 20 برس تک دجال ہی کا مصدق رہا اور اسی کا ماتحت رہا ہے۔ بھلا کوئی دنیا میں ایسا بھی مسیح گزرا ہے جو 20 سال تک دجال کے ماتحت رہا ہو؟ ایک ہندو نے عبدالحکیم کی نسبت لکھا ہے کہ جن کی وہ بیعت ہے ان کی زبان سے تو کوئی گندا لفظ تک نہیں نکلا، مگر یہ بڑا کم بخت ہے کہ جس کے 20 برس تک بیعت میں رہا ہے اس کو گالی نکالتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس سوال کا جواب سننے کو مجھے بہت شوق ہے کہ وہ کیسا مسیح ہے جو 20 سال تک دجال کے ماتحت رہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سچا بھی تھا، مسیح بھی تھا اور رسول بھی تھا، مگر 20 سال تک دجال کی بیعت رہا، اس کا مصدق رہا، اس کی تائید میں سچی خوابیں، رویا اور علامات بھی سناتا رہا۔ ایک شخص کی بابت کسی کو لکھتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے کہ یہ شخص طاعون سے ہلاک ہوگا کیونکہ یہ سچے مسیح کا منکر ہے، اور پھر اس خواب کے سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اس کے دل میں تو یہ بات ہوگی کہ آپ ہی حقیقت میں سچے مسیح ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ دل مسخ ہو گیا ہے، مسیلمہ کذاب کی طرح پہلے مانا پھر انکار کر دیا۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ آیت 8 کے بھی یہی معنی ہیں۔ مسلمہ کذاب کی تو پہلے نظیر بھی موجود تھی، مگر اس کی تو کوئی نظیر بھی کوئی نہیں۔ بلا تاریخ ایک شخص نے بذریعہ تاریخ عرض کی کہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب بچے کو بسم اللہ کرائی جاوے تو بچے کو تعلیم دینے والے مولوی کو ایک عدد تختی چاندی یا سونے کی اور قلم و دوات چاندی یا سونے کی دی جاتی ہے۔ اگرچہ میں غریب آدمی ہوں مگر چاہتا ہوں کہ یہ اشیاء اپنے بچے کی بسم اللہ پر آپ کی خدمت میں ارسال کروں۔ حضرت نے جواب میں تعریف فرمایا تختی اور قلم و دوات سونے یا چاندی کے دینا یہ سب بدعتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اور باوجود غربت کے اور کم جائیداد ہونے کے اس قدر اسراف اختیار کرنا سخت گناہ ہے۔ سوال پیش ہوا کہ نماز جمعہ کے واسطے اگر کسی جگہ صرف ایک دو مرد احمدیوں اور کچھ عورتیں ہوں تو کیا یہ جائز ہے کہ عورتوں کو جماعت میں شامل کر کے نماز عید ادا کی جاوے؟ حضور نے فرمایا جائز ہے۔ سوال پیش ہوا کہ دریائی جانور حلال ہیں یا نہیں؟ فرمایا دریائی جانور بے شمار ہیں،
ان کے واسطے ایک ہی قاعدہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ جو ان میں سے کھانے میں طیب پاکیزہ اور مفید ہو ان کو کھا لو اور دوسروں کو مت کھاؤ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا کہ ناولوں کا لکھنا اور پڑھنا کیسے ہے؟ فرمایا ناولوں کے متعلق وہی حکم ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کے متعلق فرمایا ہے کہ حسن ہو حسن و کبھی ہو کبھی، اس کا اچھا حصہ اچھا ہے اور کبھی کبھی ہے۔ اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ مثنوی مولوی رومی میں جو قصے لکھے ہیں وہ سب تمثیلیں ہیں اور اصل واقعات نہیں ہیں۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیلوں سے بہت کام لیتے تھے۔ یہ بھی ایک قسم کے ناول ہیں جو ناول نیت سارے سے لکھے جاتے ہیں، زبان عمدہ ہوتی ہے، نتیجہ نصیحت آمیز ہوتا ہے اور بہرحال مفید ہیں۔ ان کے حسب ضرورت لکھنے پڑھنے میں گناہ نہیں۔ فرمایا صحیح عہد وہ ہوتا ہے کہ عہد کرنے سے پہلے طرفین قلب صافی کے ساتھ تمام معاملات ایک دوسرے کو سمجھا دیے ہوں اور کوئی بات ایسی درمیان میں پوشیدہ نہ رکھی ہو جو کہ اگر ظاہر کی جاتی تو دوسرا آدمی اس عہد کو منظور نہ کرتا۔ ہر ایک عہد جائز نہیں ہوتا کہ اس کو پورا کیا جاوے، بلکہ بعض عہد ایسے ناجائز ہوتے ہیں کہ ان کا توڑنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان کے دین میں سخت حرج واقع ہوتا ہے۔ فرمایا پورے طور پر تزکیہ نفس تھوڑے ہی شخصوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ بسبب کمزوری کے کچھ نہ کچھ خرابی اپنے اندر رکھتے ہیں اور ان کے دین میں کوئی حصہ دنیاوی ملونی کا بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے سارے امور میں صاف ہو اور ہر بات میں پوری طرح تزکیہ نفس رکھتا ہو، وہ ایک قطب اور غوث بن جاتا ہے۔ حضور نے ایک مشہور مولوی کا نام لیا اور فرمایا کہ وہ ایک رسالہ ماہواری نکالتا تھا۔ ایک دفعہ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ یہ خدمت رسالہ کی خالصتاً اللہ کے واسطے ہے یا اس میں کوئی ملونی دنیا کی بھی ہے؟ ان دنوں میں اس کے دل کی حالت کچھ اچھی تھی۔ اس نے صفائی سے کہہ دیا کہ یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں دنیا کی ملونی بھی ہے۔ اگر کوئی فعل انسان خاص خدا کے لیے کرے تو وہ انسان کو یک دفعہ آسمان پر لے جاتا ہے۔ فرمایا جبکہ ہم نے ابراہیم کا اشتہار دیا کہ اگر کوئی ان دلائل کو توڑے تو اس کو ہم 10,000 روپیہ دیں گے، تو یہ اشتہار صدق نیت سے تھا۔ ہم نے اتنا ہی روپیہ لکھا تھا جتنا کہ ہم دے سکتے تھے اور یہی اس وقت ہمارے پاس جمع ہو سکتا تھا۔ صرف اسلام کی محبت کے واسطے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم کرنے کی خاطر ہم نے ایسی کتاب لکھی اور اس کے ساتھ اتنا اشتہار دیا، ورنہ ہم کو ہرگز وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے کوئی روپیہ کمائیں، اور کسی قسم کی دنیاوی ملونی اس میں نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں 10,000 چھوڑ کر ایک روپے بھی نہ دینا پڑا، بلکہ کئی 10,000 روپے اس کے بعد ہمارے پاس آئے۔ یہ خلوص نیت کا نتیجہ تھا۔ ایک بیمار جو کہ باہر سے حضرت مولوی نور الدین صاحب کے پاس معالجہ کے واسطے آیا تھا، حضرت کے خدمت میں بھی سلام کے واسطے حاضر ہوا۔ حضرت نے اثناء گفتگو میں فرمایا کہ مولوی صاحب کے وجود از بس غنیمت ہے، آپ کی تشخیص بہت اعلیٰ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیمار کے واسطے دعا بھی کرتے ہیں۔ ایسے طبیب ہر جگہ کہاں مل سکتے ہیں؟ مسکورہ بالا بیمار ہندو تھا۔ حضرت نے اس سے دریافت کیا آپ لوگ گوشت کھایا کرتے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ ہاں میں کھایا کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ایسی بیماریوں میں قوت کے قائم کرنے کے واسطے گوشت کی یخنی مفید ہوتی ہے، اور وہ لوگ بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ گوشت حرام ہے۔ طبیب اور ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے واسطے گوشت کی خوراک کیسی مفید ہے، کس قدر انسانی ضرورتیں ہیں جو مثل گوشت کے ہیں۔ اگر جانوروں پر رحم کے یہ معنی ہیں کہ گوشت حرام کیا جاوے تو پھر بہت ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام کرنا پڑے گا۔ اول تو دودھ کو ہی حرام کرنا چاہیے کیونکہ یہ جانوروں کے بچوں کی خوراک ہے۔ پھر ریشم کو لو جو کیڑوں کو مارنے سے نکلتا ہے۔ پھر شہد کو دیکھو جو ہزارہ مکھیوں سے چھین کر انسان اپنے منہ میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ مکھی ایک غریب اور چھوٹا سا جانور ہے۔ پھر کستوری کو دیکھو جو آریوں اور ہندوؤں کی عبادت میں مانند شہد کے استعمال ہوتی ہے، وہ ایک ہرن کو مار کر اس کی ناب میں سے نکالی جاتی ہے۔ پھر موتی کے لو جن کے تاجر سب ہندو ہی چلے آتے ہیں، وہ بھی جانور کو مار کر اس کے پیٹ میں سے نکالا جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے پاؤں کی جوتی کو ہی دیکھے کہ وہ کس سے بنتی ہے، غرض کس کس چیز کو دیکھا جاوے
کیا لباس انسانی، کیا خوراک انسانی، کیا دیگر ضروریات سب میں اس قسم کی اشیاء ہیں جو کسی جانور کے، جاندار کے مارنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ بعض انسانوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کے ناک میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، لاجرم ان کیڑوں کو مارنا پڑتا ہے۔ بعض آدمیوں کے زخموں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو زخم کے اندر ایسی دوائی ڈالی جاتی ہے جس سے وہ کیڑے مر جاویں۔ ایام وبا میں جب کنویں کے پانی میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو کنویں کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ کیڑے مر جاویں۔ کس کس شے کا ذکر کیا جائے؟ ہندوؤں کے بڑے بڑے بزرگ راجا رام چندر وغیرہ سب شکار کھیلتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے قانون کی رعایت رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ آیا بغیر اس کے انسان کا گزارا چل سکتا ہے؟